اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے تعلیم قرآن کی اہمیت کے بارے میں۔ قرآن پاک کی تعلیم کیوں ضروری ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے تو تمام اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے قرآن پاک ایک ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے ان کے ایمان کا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو ضرور جو ہے وہ جدوجہد کرنی چاہیے۔ سامعین کرام کے قرآن پاک جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہوا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کو فرمایا ہے کہ اگر میں شاید پہاڑوں پہ بھی نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے بھی قرآن پاک کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توسط سے۔ تو اس لیے قرآن پاک جو ہے نا اس کو جو آپ نوجوانوں میں سے اہل ایمان میں سے کوئی بھی جب قرآن پاک کو سمجھنا چاہتا ہے، سمجھنے یا پڑھنے کی نیت کرتا ہے، تو اس کے لیے چند باتیں جو بتانا بہت ضروری ہے، تاکہ جب وہ قرآن پاک کو پڑھنے شروع کرے تو اس کو کسی قسم کا وہاں پہ کوئی پرابلم نہ بنے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اہل تقویٰ جو نیکی کی طرف رغبت رکھتے ہوں، جو اچھائی کی طرف ان کا رجحان اور میلان رکھتے ہوں، تو ان کے لیے سمجھنا تو نہایت ہی آسان ہے۔ اور قرآن پاک کیونکہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اس لیے ہماری زبان جو اجمی ہے، ہم اجمی لوگ ہیں، ان کے لیے عربی تو کیونکہ وہ ان کی زبان ہے تو ان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن جو اجمی ہے یعنی کہ جو ہم ہیں، یہ ایشیائی ہو گئے، یورپی ہو گئے، اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کو عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے، ان کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ اگر آپ ویسے پڑھ لیں خیر و برکت کے لیے، یا اس طرح جو بھی پڑھتے ہیں وہ ایک آپ کی اپنی نیت ہے، آپ کا اپنا ارادہ ہے، لیکن اصل میں جو قرآن پاک سمجھنا ہے نا، سمجھ کے پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں آپ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، آپ بے شک تھوڑا پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، 2 آیت پڑھ لیں، لیکن کائنڈلی اس کو جو ہے نا وہ سمجھ کے پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس سے آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے نا وہ آپ تھوڑا پڑھیں، ایک ایک آیت آپ کر کے پڑھیں، لیکن اس کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے معلم کے پاس جائیں، کسی بھی اچھے معلم کے ساتھ جائیں، اور نیت اور مقصد یہ لے کر جائیں کہ آپ نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے، آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، آپ نے قرآن پاک سے ہدایت لینی ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک واحد چیز ہے کہ جو بندہ جو ارادہ جو مقصد لے کر جاتا ہے قرآن پاک اس کو اسی راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ صحیح مقصد لے کر گئے ہیں، آپ کا مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں سے لطف اندوز ہونا، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے ارادہ اور نیت یہ رکھ لیں کہ آپ نے ہدایت لے لی ہے۔ جس مقصد کے لیے قرآن پاک آیا ہے، راہ ہدایت مہیا کرنے کے لیے، آپ نے وہی مقصد لے کر جانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملے گی۔ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے، آپ اس سے مستفید ہو سکیں، آپ کو صحیح معنی میں قرآن پاک کا جو ہے وہ اس کو سمجھ کے اس کے ہدایت جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر 2 قسم کی آیات اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں ایک تو ہے جو کہ پچھلی امتوں کی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی ہدایت کے لیے ان کے ساتھ رویہ اپنایا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ دوسری قسم کی آیت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، انسان کی ہدایات کے بارے میں، کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھ کے وہ راہ راست پہ چل سکتا ہے، کیونکہ ویسے بنیادی طور پہ انسان کی ہدایت کے لیے جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں جو ہے نا بنی نوع انسان کی طرف جو ہے نا وہ بھیجی ہیں، ایک اپنی کتاب اور دوسرے اپنے انبیاء کرام، جو کہ جو کہ ایک سلسلہ جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا۔ قرآن پاک کا سلسلہ بھی اسی طرح مختلف کتابیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ
شروع اور قرآن پاک پہ آ کے ختم ہوا. تو امید میں کرتا ہوں کہ آپ ضرور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک لائن ایک آیات سے ہی شروع کریں, لیکن شروع کریں, انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملے گی, آپ کو دین اور دنیا دونوں میں آپ کو جو ہے نا وہ سکون کی زندگی نصیب ہوگی. بہت مہربانی, بہت شکریہ.